اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بشارتیں ہیں، یہ تو رومیوں کی اور بازنطینیوں کی جو بیزنٹائن سیولائزیشن ہے، یہ تو سلطنت بڑی جلدی مسلمانوں کے پاس آ جائے گی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ جب یہ روم کا علاقہ جو شام کو زمانے میں روم کہتے ہیں، جو آج سیریا ہے، اب تو وہ جورسڈکشن نہیں ہے، یوں سمجھیے لبنان، اردن اور یہ شام وغیرہ کے علاقوں کا یہ بیزنٹینی سلطنت جو تھی اس کا مرکز تھا، ہرقل روم اس زمانے میں موجود تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ مجھے یقین ہے کہ روما کی سلطنت بڑی جلد مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے گی، تو جب یہ قبضے میں آ جائے تو میرے آبا و اجداد کے علاقے جو ہم سے چھین لیے گئے ہیں، وہ مطروم اور خبرون کے علاقے جو ہے وہ مجھے عطا کیے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے پہلا گفٹ ڈیڈ اور ہبہ نامہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ کر دیتے۔ بخاری شریف کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر اپنے سینسز مردم شماریاں بھی کروائی، اور ایک موقع پر تو 1500 افراد کے نام لکھے گئے، کیا صلاحیت ہے، انہیں کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ایک موقع پر اور بھی مردم شماری ہوئی۔ یہ سینسز بھی اسلامک اسٹیٹ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ کروا رہے تھے، اور یہ چیزیں لکھی جا رہی تھی۔ آپ نے مسجد نبوی کے اندر جو اپنا فسکل پالیسی کے تحت پہلا بیت المال یا اسٹیٹ بینک قائم کیا، اس کا پری آڈٹ رپورٹ اور پوسٹ آڈٹ رپورٹ دونوں موجود تھے۔ کیا چیز ریونیو کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں پر وہ خرچ کیا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جناب جیسے آج کل ہمارے ہاں، میں نام نہیں لیتا، پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ رقم کہاں سے آتی ہے اور کہاں خرچ ہوتی ہے۔ اس کا پری آڈٹ بھی تھا اور اس کا پوسٹ آڈٹ بھی تھا۔ کن لوگوں کے کیا رقوم ملتی ہیں، چمڑے کی پٹیوں پر ان کے نام لکھے ہوتے تھے کہ فلاں شخص کو، یہ بھی تحریری طور پر وہ موجود تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلے کرتے تھے وہ بھی لکھے ہوتے تھے۔ 533 مقدمات، جن کی نوعیت فوجداری بھی ہے، دیوانی بھی ہے، تجارتی بھی ہے، انٹرنیشنل لاء کے تحت بھی ہے، وہ جنگوں کے بعد کے معاملات کے حوالے سے بھی ہے، ان سارے فیصلوں کو مرتب کیا گیا اور وہ لکھے، اور یہ فیصلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں۔ ابن الطلہ اجلسی نے ان کو جمع کیا۔ ہمارے دوست ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی جو آج کل مدینہ میں ہیں، ہندوؤں سے مسلمان ہوئے، انہوں نے اس کو ازہر میں، جامع ازہر میں ایڈٹ کیا، اور وہ حدیث کے 35 سال تک مدینہ کے اندر وہ پروفیسر رہے حدیث کے۔ ان کا بھی ذکر شاید ابھی کسی اور موقع پر بھی آئے گا۔ یہ بھی ساری چیزیں لکھی جا رہی تھی۔ اس کے علاوہ اور بڑی چیزیں عجیب و غریب ہیں۔ 14 معاہدات آپ نے لکھے، اور یہ سب معاہدہ کہتے ہیں اسے جسے لکھا جائے۔ صلح حدیبیہ کا تو نام آپ نے سن رکھا ہے، یہ صلح حدیبیہ لکھا گیا، اس پر ڈسکشنز ہوئی، نیگوشیشنز ہوئی، اور یہ لکھا جا رہا تھا۔ اس کے بعد آخری معاہدہ جو 14واں ہے، وہ نجران کی کرسچن اسٹیٹ کے ساتھ لکھا گیا کہ یہ اس کا یعنی نمبر 1 میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ تھا۔ یہ نمبر 1 2 3 4 5 ساری باتیں اس میں طے کی جا رہی تھی، لکھا جا رہا تھا۔ یہ ڈاکومنٹس تھے جو لکھے جا رہے تھے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلا جو معاہدہ ہے وہ تو قبیلہ جوہنیہ سے لکھا گیا، اور ہمارے دوست جو چند سال پہلے تک مکہ کے چیف جسٹس تھے استاد محمد جونی، ان سے میں ملا تو یہ معاہدے ان کے پاس موجود تھے۔ 14 معاہدے لکھے گئے۔ اس سے آگے چلیے، آپ نے کم از کم 104 لیٹرز، خطوط لکھے ہیں اس زمانے کے بادشاہوں کو، قبائل کے رؤساء کو، ان کے اکابر کو۔ یہ 104 خط ہیں۔ ان خطوں کے اندر یہ نہیں ہے کہ سیالکوٹ کے اندر سرجری کے اوزار کی قیمت کیا ہے، اور کھیلوں کا سامان کس قیمت پہ بکے گا، اور فلاں علاقے کے اندر چاول کا کیا ریٹ ہے اور کاٹن کا کیا ریٹ ہے۔ یہ لیٹرز پڑھیے، اس کا اندازہ ہو۔ اور ان خطوط کا پہلا مجموعہ جس سرزمین میں آپ بیٹھے ہوئے، سندھ کی سرزمین میں، یہ خطوط سب سے پہلے مرتب ہوئے ہیں، ابو جعفر دوئلی نے اس کو کیا۔ یہ 104 خط لکھے گئے۔ خط تو لکھا جاتا ہے، یہ لکھے گئے، اور رسالات النبویہ یہ باقاعدہ پورے طور پر لکھے گئے۔ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض خطبات بھی لکھے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیسک ہیومن رائٹس کا چارٹر جو آپ نے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر آپ نے وہ پیش کیا، اس کے 47 آرٹیکلز ہیں، بلکہ ایک آخری بھی لیبلغ الشاہد الغائب کو اگر کہا جائے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اب ان باتوں کو لیبلغ الشاہد الغائب، جو لوگ یہاں 1,40,000 کی تعداد میں موجود ہیں، وہ اب ان باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ اس کا 48واں آرٹیکل ہے، لیکن چونکہ اس کے اندر بھی ایک حکم ہے لیکن حق نہیں ہے، یہ فہما، اور 71 توضیحات ہیں اس کی السٹریشن سے۔ یمن کا ایک بہت بڑا شخص جو اکابرین میں سے تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ تو خطبہ اس شان کا ہے کہ اگر آپ میری درخواست قبول کریں اور شفقت فرمائیں تو مجھے یہ خطبہ لکھوا دیا جائے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتبوا لابی شاہ، ابی شاہ کو یہ خطبہ لکھ کر دیا جائے۔ وہ 47 دفعات پر مشتمل بنیادی انسانی حقوق کی وہ دستاویز۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ میگنا کارٹا جو 1215 میں کنگ جان کے زمانے میں تھا، اگر آپ لندن سے ٹیمز کے کنارے ڈیوک آف ونڈسر کے محل کی طرف جائیں تو اس کے لیفٹ سائڈ پہ وہ میگنا کارٹا موجود ہے، اس کا 63 آرٹیکل اس کے دفعات ہیں۔ پڑھ کر شرم آتی ہے کہ کیا دنیا کے اندر یہ بنیادی حقوق کی دستاویز ہے میگنا کارٹا کی؟ لیکن جب قوموں کا ذہن مروب ہو جاتا ہے تو ان کو پھر میگنا کارٹا بھی بنیادی حقوق کی دستاویز نظر آتی ہے۔ 63 ہے اس کے اندر۔ 1791 کے اندر امریکہ کا بل آف رائٹ سامنے آتا ہے، اس کو دیکھیے۔ انقلاب فرانس کے اندر، فرانس کے کانسٹیٹیوشن کے اندر ہمیں 2 مرتبہ اس کے اندر بنیادی حقوق کا ذکر ملتا ہے، اور اس کے بعد پھر 10 دسمبر 1948 کو اقوام متحدہ کا 30 نکات پر مشتمل بھی بنیادی حقوق کا وہ دستاویز نظر آتی ہے۔ آپ کے شہر کے ایک بہت بڑے فاضل آدمی نے، ڈاکٹر نثار احمد صاحب نے، جو کراچی یونیورسٹی میں شعبہ اسلامی تاریخ کے اندر رہے اور ڈاکٹر اشتاق حسین قریشی کے شاگرد تھے، انہوں نے اس خطبہ حجۃ الوداع کو باقاعدہ آرٹیکل وائز لکھا ہے اور اس کا کمپیریزن کیا ان سب کے ساتھ۔ یہ ساری چیزیں یہ بھی لکھی جا رہی تھی۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے 1942 میں الوثائق السیاسیہ کے نام سے جو اپنی کتاب مرتب کی ہے، اس میں یہ سارے ڈاکومنٹس جمع کر دیے گئے، یہ ساری چیزیں لکھی جا رہی تھی۔ اس کے علاوہ اور بہت کچھ لکھا جا رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشکل ایسی تھی جس مشکل کو کسی مرد نے نہیں پہچانا، صحابہ میں سے کوئی جان ہی نہیں سکا کہ آپ کی کوئی دقت ہے۔ ایک خاتون نے اس چیز کو پہچانا کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص مشکل کے اندر مبتلا ہے، اور وہ مشکل یہ تھی کہ آپ کے پاس جب بھی مہمان آتے تھے اور کثرت کے ساتھ آتے تھے، آپ کو خود جانا پڑتا تھا کیونکہ کوئی میل ممبر آپ کے علاوہ گھر میں موجود نہیں تھا، لہذا تواضع کے لیے، خدمت کے لیے بار بار آنے جانے میں آپ کو زحمت ہوتی تھی۔ ایک خاتون نے محسوس کیا کہ میرے پیغمبر کو اپنی زندگی کے اندر یہ مشکل ہے، وہ گھر گئی اور اپنے 9-10 سالہ بیٹے کو اپنی انگلی سے لگا کر لائی اور فرمایا کہ میرے بیٹے کو گھریلو خدمت کے لیے قبول کر لیجئے، اور ساتھ خوشی سے کہا کہ یہ میرا بیٹا لکھنا پڑھنا بھی جانتا ہے۔ تاریخ کے اندر اس بچے کا نام انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن انس بن مالک کی جو خوبی اس موقع پر میں بیان کرنا چاہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ انس گھر میں بیٹھے کچھ لکھ رہے ہیں، تو فرمایا تم کیا لکھتے ہو؟ کہتے جی سارا دن جو میں آپ کو گفتگو کرتے دیکھتا ہوں، کوئی کام کرتے دیکھتا ہوں، آپ لباس کیسے پہنتے ہیں، آپ نہاتے کیسے ہیں، آپ وضو کیسے کرتے ہیں، آپ بات کیسے کرتے ہیں، آپ سوتے کیسے ہیں، آپ لباس کیسے پہنتے ہیں، اپنی ازواج مطہرات سے آپ گفتگو کیسے کرتے ہیں، طرز عمل ان کے ساتھ میں اس کو لکھ لیتا ہوں۔ فرمایا تم بچے ہو، 9-10 سال کی عمر کا بچہ ہوتا ہے، لہذا تمہارے لکھنے کے اندر کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے، کوئی آبزرویشنل مسٹیک ہو سکتی ہے، لہذا جو کچھ تم لکھا کرو وہ مجھے سنا دیا کرو تاکہ اگر اس کے اندر کوئی غلطی ہے تو اس کی تصحیح کر دی جائے۔ انس بن مالک ان خوش نصیبوں کے اندر شامل ہیں جس کی لکھی ہوئی چیزوں کی تصحیح اور اس کا کوریجنڈم اور اس کا کوریکشن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا۔ اس اعتبار سے یہ ساری چیزیں اب آپ اندازہ لگاتے جائیے کہ وہ حضرات جو یہ فرماتے ہیں کہ یہ 300 سال بعد جا کر چیزیں لکھی گئی، یہ چیزیں کیا ہیں جو میں نے 8-10 قسم کی چیزیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو احکام دیے۔ ایک شخص نے کہا، عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ وہ ہر وقت لکھتے رہتے تھے۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی کسی موڈ میں ہوتے ہیں، اور تم ہر وقت کی چیز لکھتے رہتے ہو۔ جب کئی لوگوں نے ان کو کہا تو انہیں نفسیاتی طور پر دباؤ میں انہوں نے محسوس کیا کہ واقعی میں کوئی غلطی کام نہ کر رہا ہوں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے ساتھی ہر وقت آپ کی باتوں کو جو میں نوٹنگ کرتا ہوں اس نوٹنگ پر انہیں بہت زیادہ اعتراض ہے۔ آپ نے اس موقع پر فرمایا، اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ کی جان ہے، ان 2 ہونٹوں سے حق کے علاوہ کبھی کچھ نہیں نکلتا، لہذا تم لکھتے رہا کرو۔ لہذا ان کا جو صحیفہ صادقہ ہے جو ان کے پاس رہا، پھر ان کے بیٹے کے پاس رہا، پھر ان کے پوتے کے پاس رہا، پھر اس کے بیٹے کے پاس رہا، اور پھر اس کے آگے چلا، اور مسند امام احمد بن حنبل جو 3ویں صدی ہجری میں کوڈیفائڈ ہوئی، اس کے اندر وہ 1500 حدیث پوری کی پوری جو لکھی ہوئی تھی وہ ساری اس میں آ کر شامل ہوتی ہیں۔ اور یہ ذہن میں رکھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 50 صحابہ کے پاس لکھی ہوئی حدیثوں کے مجموعے تھے، ان کو صحیفہ کہتے ہیں۔ اصطلاح میں اور ٹرم میں صحابی نے جن حدیثوں کو لکھا ہوا ہو اس کو باقاعدہ صحیفہ کہتے ہیں۔
اور ایسے صحابہ کی تعداد 50 سے متجاوز ہے جن کے پاس یہ لکھے ہوئے صحائف موجود تھے، اور ان میں سے 5000 سے 20 سے لے کر 5000 تک حدیثیں اس کے اندر موجود تھیں۔ اسی طرح سے صحیفہ صادقہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو عجیب و غریب معاملہ ہے، لیکن مستشرقین کے قربان جائیے، انہوں نے تو یہ بھی دعویٰ کر دیا کہ ابو ہریرہ نامی کوئی تاریخ کے اندر کردار کبھی گزرا ہی نہیں ہے۔ ایک عجیب و غریب قسم کی کشمکش انہوں نے اپنے حوالے سے پیدا کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یمن سے تعلق رکھتے تھے، یہ کچھ 3.5-4 سال پہلے مسلمان ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے، اور ہمہ وقتی وہی موجود ہوتے تھے، یعنی فل ٹائمر تھے وہ۔ اس میں ان کا بورڈنگ سسٹم بھی اصحاب صفہ کے ساتھ موجود تھا۔ 5000 سے متجاوز حدیثیں انہوں نے لکھی، اور وہ ان کے ایک صندوق کے اندر وہ ساری کی ساری لکھی ہوئی حدیثیں ایک صندوق میں موجود رہتی تھی۔ جس زمانے میں ہمارے سامنے یہ مروان بنتا ہے، تو مروان نے جب مدینہ کے گورنر ہوئے تو انہوں نے ابو ہریرہ سے کچھ حدیثیں سنی، اور ساتھ پیچھے پشت پہ اپنے کاتب سے کہا کہ جو کچھ یہ بولتے جائیں تم اسے لکھتے جاؤ۔ اس نے حدیثیں وہ لکھ لی۔ مروان دوبارہ جب آئے تو انہوں نے کہا ہو میرے پاس تو وہ حدیثیں گم ہو گئی ہیں جو آپ نے سنائی تھیں، کیا ممکن ہے کہ آپ دوبارہ ان کو بیان کر دیں؟ آپ نے کہا میں بیان کرتا ہوں، اور کاتب سے کہا کہ جب یہ بیان کر رہے ہوں تو تم کمپیریزن کرتے چلے جاؤ کہ کہیں کو فرق نہیں ہے۔ وہ انہوں نے ساری حدیثیں ان کے سامنے بیان کی، اور کمپیریزن کے بعد پتہ چلا کہ کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو اس کے اندر مسنگ موجود ہو۔ ڈاکٹر MM اعظمی نے جو آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر انہوں نے اپنا PhD کیا، اسٹڈیز ان ارلی حدیث لٹریچر پر ان کا تھیسس ہے۔ اس سے پہلے ایک PhD کا تھیسس کلکتہ سے ہوا، زبیر صدیقی نے کیا، بڑا زبردست قسم کا وہ تھیسس ہے انگریزی زبان میں، اور ڈاکٹر اعظمی کا بھی انگریزی زبان میں تھیسس ہے، عربی میں بھی ترجمہ ہوگا۔ اس اسٹڈیز ان ارلی حدیث لٹریچر میں حدیث کی کوڈیفیکیشن سے پہلے کا جو منظرنامہ ہے، اس میں ایک ایک کر کے انہوں نے تفصیل دی ہے کہ کتنے صحابہ کے پاس یہ حدیث لکھی ہوئی موجود تھی، اور ان صحابہ کے بعد پھر ہمارے سامنے یہ بھی آتا ہے کہ صحابہ کے 48 کے قریب انہوں نے مرتب شدہ مجموعوں کا ذکر کیا ہے، اور تابعین کے 250 مجموعوں کا ذکر کیا ہے۔ اور یہ بھی کرونالوجی آپ کے سامنے رہنا چاہیے کہ آخری صحابی جو دنیا سے رخصت ہوا ہے وہ 110 ہجری میں ہوا، لیکن 110 ہجری سے پہلے ایک خلیفہ آپ کا ایسا گزرا ہے جس نے اسٹیٹ کی سطح پر ان ساری احادیث کو مرتب کرانے کی کوشش کی، اور وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو 99 سے لے کر 101 ہجری تک ان کا وہ دور ہے۔ یہ 99 سے 101 ہجری تک انہوں نے یہ حکم دیا کہ عالم اسلام کے جتنے بھی مراکز ہیں، کیونکہ اس زمانے تک 65 لاکھ مربع میل پر مسلمانوں کی حکومت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 12 لاکھ مربع میل، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 26 لاکھ مربع میل، عہد عثمانی اور عہد علوی کے آخر میں 45 لاکھ مربع میل، اور اموی حکومت کے خاتمے تک 65 لاکھ مربع میل کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن، اور حدیثوں صحابہ پھیلے ہوئے تھے۔ صحابہ تو آپ کے بلوچستان تک بھی آئے، 25 صحابہ عہد فاروقی میں بلوچستان آئے اور پھر واپس نہیں گئے، وہ وہیں پر دفن ہوئے۔ پنجگور کے نام سے آج بھی جو قصبہ موجود ہے، اس لیے اس کو پنجگور کہتے ہیں کہ 5 صحابہ وہاں پر موجود تھے۔ ڈیرہ اسماعیل خان تک پہنچے، اور پھر ٹرکی تک اور ماور النار کہاں تک وہ پہنچے۔ 1.5 لاکھ صحابہ میں سے صرف 10,000 صحابہ جو ہے وہ حجاز کے اندر مدفون ہیں، باقی 1,40,000 اس 65 لاکھ مربع میل میں پھیل گئے، اور جہاں جہاں وہ گئے ان کے آثار، ان کے بیانات جو ہیں وہ ان کے سامنے وہ موجود رہے۔ تو لہٰذا یہ سارے ذخیرے کو جمع کیا گیا، اور وہ ذخیرہ بھی ہمارے سامنے آیا۔ اب ایک چیز جو اور ہمارے سامنے آتی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن تو ایک ہی طریقے